السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سر جی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کل کے لیکچر کے حوالے سے تو میں حاضر ہوں. جی پوچھیے. کل کے لیکچر کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں. جی آپ کی خاموشی کو میں ہاں ہی سمجھوں؟ کیا ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی یا کوئی بات ایسی ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر جا کے پڑھا ہی نہیں؟ ہاں یہ والی بات ہے، گھر جا کے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے سر، کل نہیں پڑھا آج پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اصل میں نا وہ والی جو بچپن والی بات تھی نا کہ کو بہت زور سے مارنا، وہ والی عمر گزر گئی. پھر اس کے بعد اور سمجھداری والی عمر آئی. پھر اگلا سٹیپ میں ہے بہت زور سے ڈانٹنا. اب وہ والی عمر بھی گزر گئی ہے. اب ایک نصیحت ہے کہ بیٹا پڑھ لینا. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سب کچھ ہی ہے عقل مند کے لیے. تو آپ اس اسٹیج سے گزر گئے. اب ہم لوگ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ وقت ایسے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلا دن ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ کے. ویسے ایمانداری سے بتائیں کون کون سے بچے گھر سے پڑھ کے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے. ٹھیک ہے، باقی سب لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. سر ڈن ہو گیا؟ چلیں. اچھا، ایک آن لائن اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ وائس فائق بھائی وائس ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے. آپ کو جو بات کرنی ہے آپ ٹائپ کر دیجئے، ٹائپ کر کے ہمارے ویبنار پہ ڈال دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کر دیں گے. وائس سے ہماری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. نہیں سر، ٹیکس کیا ہے؟ وہ کنٹریبیوشن ہے جو عام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. وہ کنٹریبیوشن جو عام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا اور اہم مقصد پیسہ. دوسرے نمبر پہ اپنی بات منوانا، پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا، دوسرا مقصد. تیسرا فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، امیر سے پیسہ وصول کرنا اور غریب پر خرچ کرنا. لو جی، نان ریونیو آبجیکٹو میں سب سے پہلا تو بھائی میجر کام ہوتا ہے آپ کے ملک کا جو آبجیکٹو ہے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ. اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ویک انٹرپرائز کی مدد کرنا، سپورٹ کرنا انہیں ٹیکس ایگزیمپشن دے کے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا. باہر سے جو مال آ رہا ہے، جو ویسا ہی مال جو پاکستان میں بن رہا ہے اس پر زیادہ ٹیکس لگا دینا. تیسرے نمبر پہ ٹریڈ نیگوسیشن میں بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا. چوتھے نمبر پہ انفلیشن کے ایفیکٹ کو کاؤنٹر کرنا، یعنی جتنی اماؤنٹ سے قیمتیں بڑھی ہیں اتنی اماؤنٹ سے ٹیکس. کل ایک ایک بات کو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامپلز دے کے سمجھایا. آج تو کوئک ریکیپ ہے. سر جی اگلی بات کیا تھی؟ ٹو ریڈیوس انیکوالٹیز ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. امیر آدمی سے پیسے وصول کرنا اور غریب آدمی پر خرچ کرنا. ٹو پروموٹ سائنس اینڈ انوینشن، فائنینشیل ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور مینٹین اینڈ امپروو ایفیشنسی آف لوکل فورسز. جہاں پر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ٹیکس معاف کر دے، ٹیکس کم کر دے، وہاں پر گورنمنٹ انکریج کرنا چاہتی ہے، سوری الٹا کہہ دیا، انکریج کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ٹیکس معاف کر دیتی ہے یا ٹیکس کم کر دیتی ہے. سر اگر پرائس ڈسکریمنیشن ہو، مختلف جگہوں پر مختلف پرائس چارج ہو رہی ہو تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پرائس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے جہاں پر پرائس زیادہ چارج ہو رہی ہے اتنا ٹیکس کم کر دے گی تاکہ پرائس ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے، ایلیمینیٹ ہو جائے. ٹو ڈسکریج سرٹن انڈیزائربل سیکٹرز. بھائی جان کچھ انڈیزائربل سیکٹرز کو ڈسکریج کرنا. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. انڈیزائربل سیکٹر کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیکس لاگو کرنا یا بڑھانا. اور دوسرے نمبر پہ
ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے جو ٹرانزیکشن کی جا رہی ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے کی جائیں. جو ٹرانزیکشن کی جا رہی ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے کی جائیں. اور ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے ذریعے کی جائیں. اگر کیش میں ٹرانزیکشن کیے جائیں گی تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ انکم سمجھا جائے گا اور اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا. ٹو انکریج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جہاں پر ٹیکس والے جس کام کو انکریج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ٹیکس کم کر دیتے ہیں, ٹیکس کریڈٹ دے دیتے ہیں, ٹیکس معاف کر دیتے ہیں, ٹیکس ایگزیمپشن دے دیتے ہیں. Taxes can be used in many different ways for the development of the country. Some examples are as under. Taxes use ہوتے ہیں different ways میں. Taxes can be used in many different ways for development of the country. کچھ examples ہیں. پہلا, government can, پہلی example کیا ہے بھائی جان؟ government business man کو tax incentive دیتی ہے. اب بزنس مین کو چاہیے منافع, فائدہ. جب بزنس مین کو فائدہ نظر آئے گا تو بزنس مین اس انڈر ڈیولپڈ ایریا میں انویسٹمنٹ کرے گا. بزنس مین کو انویسٹمنٹ کے ریٹرن میں فائدہ ہو جائے گا, اور گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا کہ وہ انڈر ڈیولپڈ ایریا ڈیولپ ہو جائے وہ ڈیولپ ہو جائے. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ دس از پوائنٹ نمبر 1. ٹیکس انسینٹیو بزنس مین کو دیتا ہے, اور بزنس مین کیا کرتا ہے؟ انڈر ڈیولپڈ ایریا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, جس سے اپرچونٹی, پراسپیرٹی اور امپلائمنٹ ملتی ہے. امیر آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگا کے پیسے اکٹھے کرنا, غریب آدمی پر ٹیکس لگانا. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا, امپورٹ آف لگژری آئٹم. سر جی ہائی کسٹم ڈیوٹی لگانا کن آئٹمس پر؟ لگژری آئٹم کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے, امپورٹ اور ایکسپورٹ پر. امپورٹ پر, جو لگژری آئٹم کی امپورٹ ہے اس پر زیادہ ٹیکس لگانا, یا جو آئٹم آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں اس پر زیادہ ٹیکس لگانا. سر جی اس کے بعد ٹیکس کریڈٹ آن چیریٹی یا ڈونیشن. جو بندہ لنگر خانہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیا ہے, اور جو بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے اس لنگر خانے میں اس کو کیا کر دیا؟ ٹیکس کریڈٹ دے دیا. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ لو سر. اس کے بعد اگلی بات ہے ایگرو بیس پروجیکٹ پر ٹیکس ایگزیمپشن دینا. سر جی یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کل ڈسکس ہو چکی ہیں, آج تو کوئی کریکیپ ہے. سر جی میں نے یہ 4 باتیں آپ کے ساتھ کی تھی. فرسٹ از سرٹینٹی, ٹیکس شوڈ بی سرٹن اینڈ کلیئر. پتہ ہونا, جو ٹیکس لینے والا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کتنا ٹیکس بنتا ہے, اور جو ٹیکس دینے والا ہے پتہ ہونا چاہیے کتنا ٹیکس اس نے ادا کرنا ہے. اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں شاید بحث کرتے ہیں کوئی 2-4 لاکھ کم ہو جائے, یہ والا مذاق نہیں ہونا چاہیے. سر کنوینئنس آف پیمنٹ, ٹیکس کی پیمنٹ کس طرح کرنی ہے اور کب کرنی ہے. اٹ شوڈ بی ایزیئر فار دا ٹیکس پیئر, ٹیکس پیئر کو آسانی دیجیے. تیسرا ایکویلٹی, سب لوگوں کے لیے ٹیکس کے رول سیم. چوتھا اکانومی آف کلیکشن, یعنی ٹیکس کی کلیکشن پہ خرچہ بہت زیادہ نہیں آنا چاہیے کہ ٹیکس کی کلیکشن ڈسکریج ہو جائے یا بزنس ڈسکریج ہو جائے. اس کے بعد براڈ پرنسپلز آف لیوی آف ٹیکس. براڈ پرنسپل آف لیوی آف ٹیکس میں سب سے پہلا ہے بینیفٹ پرنسپل. بینیفٹ پرنسپل کیا ہے؟ جو جتنا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اتنا ٹیکس دے. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کیا ہے؟ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا ٹیکس دے. ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کیا ہے؟ سب لوگ ایک فکس پرسنٹیج کے تحت. سر جی یہ ساری یہاں تک میں نے کل آپ کو پڑھا دیا تھا, ایک بار کوئک ریڈ کر لیجئے, 5 منٹ آپ کے پاس ہے, اس کے بعد آج کا کام کرواتا ہوں. آپ لوگوں نے تھرو آؤٹ ریڈ کر لیا, تو اب میں آپ کے ساتھ آج کی بات کرنے جا رہا ہوں. سر جی کائنڈز آف ٹیکسیشن. سر جی آپ نے کل پڑھا تھا ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل. اس پرنسپل کی بیس پر ایک کائنڈ آف ٹیکسیشن, ایک کائنڈ ہے ٹیکس کی, اور وہ کیا ہے؟ فلیٹ ٹیکس یا پروپورشنل ٹیکس. اور وہ کہتے ہیں جب انکم بڑھے
تو ٹیکس بھی بڑھنا چاہیے گرچہ ٹیکس ریٹ فکس رہے. اگزامپل لیجئے, ایک بندے کی انکم ہے 1 لاکھ, ایک کی انکم ہے 10 لاکھ. ٹیکس ریٹ دونوں کے لیے کتنا ہے؟ 29%. تو جس بندے کی انکم 1 لاکھ ہے اس پہ ٹیکس کتنا لگا؟ 29,000. جس کی انکم 10 لاکھ ہے اس پہ ٹیکس کتنا لگا؟ آپ غور کریں, کنکلوژن, انکم بڑھ رہی ہے, ٹیکس بڑھ رہا ہے, ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ فکس. دس از ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کی بیس پر جو ٹیکس ہے, فلیٹ یا پروپورشنل ٹیکس. اگزامپل کیا ہے اس کی؟ سر کمپنیز پہ جو انکم ٹیکس لگتا ہے وہ فکس 29% ہوتا ہے. جو انکم 100 ارب کماتی ہے اس پہ بھی 29% ہے, جو ارب 100 روپے کماتی ہے اس پہ بھی 29%. دوسرے نمبر پہ ٹیکس ہے ایبیلٹی ٹو پے پرنسپل کی بیس پر ایک ٹیکس کائنڈ آف ٹیکس ہے, وہ کون سی؟ پروگریسو ٹیکس. یہ کہتا ہے انکم بڑھ رہی ہے, ٹیکس بھی بڑھے اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھے. آپ غور کریں, جس کی انکم 1 لاکھ ہے اس پہ 10% ٹیکس ہے, اور جس کی انکم 10 لاکھ ہے اس پہ 30% ٹیکس ہے. آپ غور کر رہے ہیں سر جی؟ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ انکم بڑھ رہی ہے, انکم بڑھ رہی ہے, ٹیکس بڑھ رہا ہے, تو ٹیکس ریٹ بھی بڑھ رہا ہے. سر انڈیویجول اور اے او پیز پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ اس قانون کے تحت لگتا ہے. آگے آ گیا ریگریسو ٹیکس, یہ تیسری کائنڈ. یہ الٹا ہے, انکم بڑھے, ٹیکس فکس رہے لیکن ٹیکس ریٹ الٹا کم ہو جائے. انکم بڑھے, ٹیکس فکس رہے لیکن ٹیکس ریٹ الٹا. اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یار امیر بندے کے لیے کم ٹیکس ہے, غریب بندے کے لیے زیادہ ٹیکس ہے. اور سر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا عجیب اور مشکل ہے غریب آدمی کے لیے, اور اکانومی کے لیے کتنی عجیب بات ہے. یعنی امیر آدمی جو ہے بیچارہ, وہ امیر آدمی جو ہے وہ کم ٹیکس دے اور غریب آدمی بیچارہ زیادہ % ٹیکس دے. اس کی اگزامپل ہے سیلز ٹیکس. سر آپ نے غور کیا ہے, جو بائک پہ پیٹرول ڈلوانے آتا ہے وہ بھی 50 روپے کا سیلز ٹیکس دیتا ہے, اور جو بی ایم ڈبلیو میں پیٹرول ڈلواتا ہے وہ بھی 50 روپے کا ٹیکس دیتا ہے. اب بی ایم ڈبلیو والا ایسے 2000 بائکیں دن کی خرید سکتا ہے, اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت امیر ہے, لیکن بی ایم ڈبلیو والے پر بھی اتنا ہی ٹیکس لگ رہا ہے جتنا بائک والے پہ لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کی اماؤنٹ فکس ہے. اب جو بندہ امیر ہے اس کے لیے وہ کم % ہے, اور جو بندہ غریب ہے اس کے لیے وہ زیادہ. یار میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اصولاً ایسا ہونا نہیں چاہیے, اصولاً ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ تب ہوتا ہے جب سب لوگوں پر ایک جتنا ٹیکس لگ جائے. سب لوگوں کو کہا 10,000 روپے جمع کراؤ. اب جو بندہ 1 لاکھ والا ہے اس کو تو موت پڑ جائے گی, اس کے لیے 10% ہے انکم کا. لیکن جو بندہ 10 لاکھ والا ہے وہ کہے گا خیر ہے کرا دیتے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سر ریگریسو ٹیکس. میں ان تینوں چیزوں کو سم کروں, اصل میں یہ جو کائنڈز آف ٹیکسز ہیں یہ 2 چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں, ایک انکم اور ایک ٹیکس ریٹ. انکم بڑھا, ٹیکس ریٹ بڑھا, پروگریسو. انکم بڑھا, ٹیکس ریٹ فکس رہا, فلیٹ پروپورشنل. انکم بڑھا, ٹیکس ریٹ کم ہو گیا, ریگریسو. یار سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل سٹوری ہے. اسکرین شاٹ سر شیئر کریں گے ہم اس کلاس کے. یہ جو آپ کے سامنے آ گیا اس کا اسکرین شاٹ شیئر ہو جائے گا. البتہ یہی ساری بات انڈیویجولی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. سر سب سے پہلے فلیٹ ٹیکس ہے. فلیٹ ٹیکس کہتا ہے سیم % آف انکم فار آل ٹیکس پیئرز ریگارڈلیس آف دیئر انکم.
تو بھائی جان امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بہت امیر آدمی، مڈل کلاس کا آدمی، سب کے لیے فکس پرسنٹیج آف ٹیکس. اور اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کمپنیز. آپ غور کیجئے یہ اے بی سی لمیٹڈ اور ایکس وائی زی لمیٹڈ لکھا ہوا. دوسرے نمبر پہ آ جائیں، پہلے پروگریسو پڑھا دیتا ہوں. انکم بڑھی تو ٹیکس بھی بڑھا اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھا. انکم بڑھی، ٹیکس بڑھا، ٹیکس ریٹ بھی بڑھا. وہ کہتے ہیں a rich man should pay more than a poor man. اور تیسرے نمبر پہ کیا آ گیا؟ ریگریسو ٹیکس. ریگریسو ٹیکس کہتا ہے انکم بڑھی، ٹیکس اماؤنٹ فکس رہی. اماؤنٹ کیا رہی؟ فکس رہی. لیکن پرسنٹیج امیر آدمی کے لیے 1% ہے، غریب آدمی کے لیے. یار میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دس ٹیکس، اب جو بچوں کو پرابلم آتی ہے اس جملے میں، دس ٹیکس از جنرلی اے ٹیکس دیٹ از اپلائڈ یونیفارملی. ایک جیسا. یونیفارم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جیسا نا. یونیفارملی سب لوگوں پر ایک جیسا ٹیکس لگنا ہے، ایک جتنا ٹیکس لگنا ہے. اب ظاہری بات ہے غریب آدمی کے لیے یہ بڑا سخت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اٹ ہٹس دا لو انکم انڈیویجول ہارڈر. یس، بہت اچھا سوال کیا. یہ میں نے ابھی اس کو ڈسکس کرنا تھا کہ سر آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ سیلز ٹیکس تو فکس ہوتا ہے 18%. اب 100 روپے کی چیز پہ 18 روپے ہوگا، 1000 روپے کی چیز پہ 180 ہوگا، تو وہ تو 18% فکس ہے. آپ کہہ رہے ہیں سر وہ ریگریسو ہے. بھیا یہ جو کائنڈ آف ٹیکسیشن ہے یہ انکم کو اور ٹیکس ریٹ کو کمپیئر کر رہی ہے. سیل پرائس 100 روپے، ٹیکس 18 روپے. 1000 روپے، ٹیکس 180 روپے. آپ کمپیئر کر رہے ہو سیل پرائس اور ٹیکس کو. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کمپیئر کس کو کرنا ہے؟ انکم کو اور ٹیکس کو. اور میری پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ میرا کمپیریزن انکم اور ٹیکس کا ہے. 300 روپے لیٹر فیول ہے، اس پر ٹیکس 50 روپے ہے. 1,00,000 روپے جس کی انکم ہے وہ بھی 50 روپے ٹیکس دے رہا ہے. 1 کروڑ روپے جس کی انکم ہے وہ بھی 50 روپے ٹیکس دے رہا ہے. تو میں تو کمپیریزن انکم کا اور ٹیکس کا کر رہا ہوں. آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سیل پرائس اور ٹیکس کی فرق. جی وہ ایک علیحدہ بات ہے. یار آپ پوائنٹ پہ کر گئے ہو. ہمارا یہاں پہ کمپیریزن کس چیز کا ہو رہا ہے؟ انکم کا اور ٹیکس کا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ سر سیل پرائس اور ٹیکس کا کمپیریزن میں ٹیکس بڑھتا ہے. بھیا میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. وہاں پر ٹیکس ریٹ فکس ہوتا ہے، وہ سیلز ٹیکس ہے، وہ انکم کے ساتھ کمپیریزن نہیں. میں یہاں پر کیا بتا رہا ہوں؟ انکم کا اور ٹیکس. تو سر جی میری بات پک کر گئے؟ یس اور نو؟ میں آپ کو ریگریسو ٹیکس، پروگریسو ٹیکس، پروپورشنل اور فلیٹ ٹیکس تینوں پڑھا چکا. 3 منٹ آپ کے پاس ہے، جلدی سے ایک بار پڑھ لیجئے. تو سیلز ٹیکس از دا ایگزامپل آف ریگریسو ٹیکس. جی یہی ڈسکس ہو رہی ہے. سیلز ٹیکس ایگزامپل آف ریگریسو ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس ایک ایپلیکیشن آف ریگریسو ٹیکس ہے. یس. چلوں آگے سر جی. کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز. کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز. ٹیکس کے اصول. سر جی میرے مطابق یہ وہ بات ہے جو آج میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں. اس سے پہلی والی باتیں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو چکی تھی. سر ٹیکس ایک انفورسڈ کنٹریبیوشن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر جی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں اکثر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی چندہ دیں، آپ مسجد میں آئیں.
اب یہ جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ چندہ دیں یا کنٹریبیوٹ کریں، یہ وہ ہم سے زبردستی کروا سکتا ہے یا ہماری مرضی؟ ہماری مرضی. لیکن جو ٹیکس والے کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرو ملک کی ترقی میں اور آپ ٹیکس دو، کیا یہ ہماری مرضی ہے یا زبردستی؟ سر انفورسڈ ہے. اگر میں ٹیکس نہیں جمع کرواؤں گا تو یہ ایک کرائم ہوگا. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھئی ٹیکس از این انفورسڈ کنٹریبیوشن، ناٹ والنٹری ان نیچر. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مسجد میں گئے تو نماز پڑھ کے فارغ ہو تو دور سے دیکھا ایک بندہ ٹوکری لے کے ہماری طرف آ رہا تھا. تو جیسے ہی وہ ہمارے قریب پہنچا فوراً 2 نفل اور شروع کر دیے کہ یار یہ پھر آگے پیسے مانگے گا، اس سے اچھا نماز ہی پڑھ لیں. وہ سر سمجھ آئیے؟ اب وہ بندہ ہم سے پیسے زبردستی، لیکن ہم اگر ساری رات بھی نمازیں پڑھتے رہے نا، ٹیکس کا نوٹس آ جائے ہمیں پیسے دینے ہی پڑیں گے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ والنٹری ہے اور یہ انفورسڈ کنٹریبیوشن. ٹیکس از جنرلی پیبل ان کیش. ٹیکس پیبل ان کیش ہوتا ہے. سر جی ایک بندہ، مجھے نوٹس آ گیا ٹیکس کا کہ آپ کا 6 لاکھ کا ٹیکس ہے، جمع کرائیں. میں نے انہیں کاغذ پہ لکھ کے دیا، میں علی عمران وعدہ کرتا ہوں 3 ماہ تک آپ کا ٹیکس ادا کر دوں گا. تو ٹیکس والے کیا اس پرومسری نوٹ کو، اس نوٹ کو جس پر میں نے وعدہ کیا قبول کر لیں گے؟ The answer is no. میں نے ٹیکس والوں کو اس کے جواب میں ایک چیک بنا دیا 3 ماہ بعد کی ڈیٹ کا کہ بھائی یہ چیک لے لو. کیا ٹیکس والے اس کو قبول کر لیں گے؟ The answer is no. میں نے ٹیکس والوں کو کہا کہ میرے پاس ایک ہیوی بائک ہے، اس کی قیمت بھی تقریباً 6 لاکھ ہے، وہ لے لو. ٹیکس والے کیا اس کو قبول کر لیں گے؟ The answer is no. سر جی ٹیکس والے نہ چیک کو قبول کریں گے، نہ پرومسری نوٹ کو قبول کریں گے، نہ ان کائنڈ کو قبول کریں گے، بلکہ ٹیکس والے کہتے ہیں ٹیکس کس طرح پے کرو؟ کیش میں پے کرو، کیش بینک میں جمع کراؤ یا بینک اکاؤنٹ میں فوراً پیسے ہیں. سر جی دس از کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز میں دوسرا پوائنٹ. بھیا اگر اسی دن اکاؤنٹ میں ان کے آ گیا تو ٹھیک ہے. سر جہاں پر آپ جو ہے وہ آگے کچھ دنوں بعد کی ڈیٹ کا چیک دیتے ہیں، پوسٹ ڈیٹڈ چیک جس کو بولتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تو ٹیکس والے اس کو قبول نہیں کرتے. سر جی ٹیکس از پرپورشنیٹ ان کریکٹر. پرپورشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ٹیکس انکم بڑھنے پہ بڑھنا چاہیے اور جس کی جتنی حیثیت ہو اس کو اس کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس کس پر لاگو ہو سکتا ہے؟ ٹیکس انکم پر لاگو ہوتا ہے، ٹرانزیکشن پر لاگو ہوتا ہے، پراپرٹی پر لاگو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس رائٹس اور ایکٹس پر لاگو ہو سکتا ہے، پریولیجز پر لاگو ہو سکتا ہے. سر انکم پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں، ٹرانزیکشن پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں، پراپرٹی پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں، رائٹس پر، فرینچائز پر جو ٹیکس لگتا ہے اس فرینچائز پر ایف ڈی لگتی ہے، ایکٹس پر کوئی بھی پارٹیکولر کام کرنے پر گورنمنٹ کہہ دیتی ہے ٹیکس لگے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی موویبل پراپرٹی کی ٹرانسفر پر ٹیکس لگ جاتا ہے جس کو کیپٹل ویلیو ٹیکس کہتے ہیں، یا آپ نے کوئی فرینچائز لیا اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے جو ایف ڈی ہوتی ہے، یا آپ نے امپورٹ کیا اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، تو بھائی جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے. تو بھائی جان ایکس پر بھی، رائٹس پر بھی، پریولیجز پر بھی، ان 6 چیزوں پر ٹیکس لگتا ہے، لگ سکتا ہے، ٹیکس لاگو ہوتا ہے. انکم پر، ٹرانزیکشن پر، پراپرٹی پر، رائٹس پر، ایکٹس پر اور پریولیجز پر. سر جی اگلی بات یہ ہے ٹیکس کون لاگو کرے گا؟ جس کی جورسڈکشن میں
آپ یا آپ کی پراپرٹی فال کرے گی. کیا مطلب ذرا سنیے. جورسڈکشن کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیے. آپ میں سے کس کو پتا ہے جورسڈکشن کیا ہوتا ہے؟ سنیے. کل والی بات ہی تو رہنے لگا ہوں کہ میں یہاں سے باہر گیا اور ایک بندے نے ہیڈ پر گن رکھ کے مجھ سے موبائل اور پیسے چھین لیے. میں نے کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا, میں گھر چلا گیا. گھر جب گیا تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ کا موبائل سے کوئی اور واردات نہ ہو جائے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, فوراً موبائل کی سم بلاک کرائیں اور FIR جا کے درج کرائیں. میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں. ماڈل ٹاؤن گیا, وہاں کے تھانے میں جب میں گیا ہوں پولیس آفس میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا. میں نے کہا گارڈن ٹاؤن. کہتے ہیں وہ ہماری حدود میں نہیں ہے, گارڈن ٹاؤن کے تھانے جائیں. یعنی ماڈل ٹاؤن کی تھانے کی حدود میں گارڈن ٹاؤن شامل. ماڈل ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم اپنی اتھارٹی وہاں پر ایکسرسائز نہیں کریں گے. اس علاقے کی پولیس اپنی اتھارٹی وہاں پر ایکسرسائز کرے گی. اور سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح آپ کو کون ٹیکس کا نوٹس بھجوا سکتا ہے؟ جس کی ایریا آف اتھارٹی میں آپ آ رہے ہوں گے. تو یار میرا پوائنٹ پک کر رہے ہیں. جس کے ایریا آف اتھارٹی میں آپ. جورسڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایریا آف اتھارٹی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے حدود تھانہ فلانا, حدود تھانہ فار ایگزامپل گجومتا کہہ لیں, تو وہ کیا ہے, وہ اس تھانے کی حدود ہوتی ہیں. اس سے آگے اگر کوئی واردات ہو تو وہ تھانہ جو ہے نا وہ ایکشن نہیں لیتا, ریلیونٹ تھانہ ایکشن لیتا. میرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ جورسڈکشن کیا ہوتا ہے؟ جورسڈکشن آپ کو ٹیکس کا نوٹس کون بھیجے گا؟ آپ کو پتا ہے پراپرٹی پر ٹیکس صوبے لگاتے ہیں. اگر میرا کراچی کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے تو مجھے صوبہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس نہیں آ سکتا کہ آپ نے اس پراپرٹی پر ٹیکس نہیں دیا. کیوں سر؟ وہ پراپرٹی کہاں پر ہے؟ تو سندھ گورنمنٹ والے مجھ سے پوچھے نا. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی جورسڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایریا آف اتھارٹی. اور کون آپ پر اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ کون ٹیکس لاگو کرے گا؟ جس کی حدود میں آپ آئیں گے یا آپ کی پراپرٹی یا ایکشن یا رائٹس آ رہے ہوں گے. Only persons, properties, acts, rights, transaction within the jurisdiction of the taxing state are subject to taxation. یار میری بات سمجھ آئی ہے؟ یس اور نو؟ ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ Tax is levied by a law-making body of the state, and taxation laws must be approved by the Parliament in Pakistan. بھائی جان ٹیکس کو یاد رکھیے گا, ٹیکس کو لاگو کرتی ہے FPR. لا میکنگ باڈی کون ہے؟ فیڈرل بورڈ آف. اور ٹیکس لاز کہاں سے اپروو ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا. یہاں پر مطلب ہے نیشنل. سر جی جون کی کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 5. یہی جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے. جون میں بجٹ پہ ایک بل پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے. اس بل کا نام ہوتا ہے فائنانس بل. نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرتی ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فائنانس ایکٹ بن جاتا ہے. ابھی فائنانس بل 2024 پیش کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کے سامنے. جو پاس ہو گیا تو کیا بن جائے گا؟ فائنانس ایکٹ 2024 بن جائے گا. یہ جو قانون پاس ہوگا
یہ کس پیریڈ کے لیے لاگو ہوگا؟ 1 جولائی 2024 سے 30 جون 2025 تک، جس کو کہا جائے گا یہ کون سا ٹیکس ایئر ہے؟ 2025 کا ٹیکس ایئر ہے، یعنی فائنانس ایکٹ 2024 کے ٹیکس ایئر کے لیے لاگو ہوگا۔ بل پیش کیا گیا نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا تو قانون بن گیا، ایکٹ بن گیا۔ تو یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ٹیکس کا قانون پاس کہاں سے ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے۔ ٹیکس از لیویڈ فار پبلک پرپز، ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے کس پرپز کے لیے؟ پبلک پرپز کے لیے، اینڈ ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ ان امپلیمنٹیشن آف projects and programs۔ ٹیکس لاگو ہوتا ہے سر، ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ پبلک پرپز کے لیے۔ سر جی 4 میجر جگہیں ہیں جہاں پر ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ڈیفنس، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا ہیلتھ، چوتھا انفراسٹرکچر۔ سر جی ڈیفنس میں آرمی بھی آ جاتی ہے اور پولیس بھی آ جاتی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، ہسپتال، فری اسکول، اور انفراسٹرکچر میں آپ کی سڑکیں، روڈ اور ٹرین، میٹرو، یہ سب شامل ہے۔ تو ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے پبلک پرپز کے لیے، اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ پروجیکٹس اور پروگرامز امپلیمنٹ کر سکیں۔ سر کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز میں نے آپ کو سارے پڑھا دیے، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں، ایک بار ریڈ کر لیجئے پھر میں آگے چلوں۔ سر جی کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز سارے آپ نے دیکھ لیے، اب آ جائیے پرنسپل آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم۔ ساؤنڈ کہتے ہیں اچھا، تگڑا، بہتر۔ جو ٹیکس کا بہتر نظام ہے اس کے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلا فسکل ایڈیکویسی۔ اچھا فسکل ایڈیکویسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل پچ کرتا ہوں۔ سر جی جو بچہ جنرلی دوسرے شہروں سے لاہور آتا ہے نا پڑھنے، پڑھائی کرنے لگتا ہے اور اس پر فائنینشیل پریشر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ پتہ کیا سوچتا ہے؟ یار میں اتنے پیسے کما لوں کہ میں اپنا خرچہ اٹھا لوں، گھر سے پیسے نہ منگانے پڑے۔ تو جناب اب ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جب اس کے پیپر نزدیک ہوتے ہیں تو وہ فار ایگزامپل ہوم ٹیوشن پڑھانے لگ جاتا ہے، تو وہ جاب چھوڑ دیتا ہے اور اپنی پڑھائی کرتا ہے، اور جب پیپر گزر جاتے ہیں تو دوبارہ جاب کرنے لگ جاتا ہے اور زیادہ جاب کرتا ہے تاکہ زیادہ پیسے کما سکے۔ تو یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی بھی یہی پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ سر جی کی کرتے پہ جی گورنمنٹ کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ کیا پوزیشن ہے؟ پہلا گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے کہ ہمارے ملک کے خرچے پورے ہو جائیں، اور جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ایسا سسٹم بنانا کہ جب ایکسپینسز زیادہ ہوں، جب ملکی اخراجات زیادہ ہوں تو زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو جائے، اور جب عوام کو ریلیف دینی ہو تو کم ٹیکس اکٹھا ہو۔ یار میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے 3 باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں۔ بات نمبر پہلی تو یہ ہے کہ سورسز آف ریونیو ٹیکن ایز اے ہول، ٹیکس کا سورس ہے، اس کے علاوہ باقی جو ملک کی کمائی کے سورسز ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے اتنے ہو جائیں کہ ملک کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، اور ریونیو شوڈ بی کیپیبل آف اسپینڈنگ اینڈ کانٹریکٹنگ، اور ریونیو کو بڑھایا بھی جا سکے، سکیڑا بھی جا سکے پبلک ایکسپینڈیچر کی ویریشن کے مطابق، یعنی جیسی ڈیمانڈ ہے۔ اگر ملک کے حالات خراب ہیں اور بجلی کی شارٹیج ہے اور ڈیم بنانا ہے تو جناب پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، پھر زیادہ ٹیکس لگایا جائے، اور اگر ملک کے حالات بہتری کی طرف ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے
تو ٹیکس کم کر دیا جائے. تو بھائی جان تین باتیں ہیں. پہلا ٹیکس اتنا ہو کہ ملکی خرچے پورے ہو جائیں. دوسرا ٹیکس کا نظام ایسا ہو کہ اگر ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ اکٹھا کر سکیں, سکیڑنا چاہتے ہیں, کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹریکٹ کر دیں. فسکل ایڈوکیسی میں یہ تین باتیں لکھی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. ایکویلٹی اور تھیوریٹیکل جسٹس, اس میں وہ کہتا ہے ٹیکسز کس بیس پر ہونا چاہیے, ایبلٹی آف دا سٹیزن ٹو پے کی بیس پر ٹیکسز لاگو ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی, پوائنٹ نمبر 3, ٹیکس شوڈ بی کلیئر اینڈ پلین. پہلی بار ٹیکس کیا ہونا چاہیے, کلیئر اینڈ پلین ہونا چاہیے. دوسرا, سر یہ بات آپ نے پہلے کبھی پڑھی ہے کلیئر اینڈ پلین والی؟ سر ایڈم اسمتھ نے جو سرٹینٹی کہا تھا وہ یہی تو تھا. سر انفورسبل بائی دا ایڈیکویٹ اینڈ ویل ٹرینڈ پبلک آفیشلز. ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں افراد کی تعداد اور دوسرے نمبر پہ قابلیت وہ بھی کافی ہو. سر جی ہوتا یہ ہے ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں موجود افراد کی تعداد اور قابلیت کافی ہو. سیکنڈ پوائنٹ. تیسرا, کنوینئنٹ ایز ٹو ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ, آسان ہو, کنوینئنٹ ہو. کس چیز کا؟ ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ, آسان ہو ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ. یار یہ بھی کبھی پہلے پڑھا آپ نے؟ سر کنوینئنس بھی پڑھا ہے آپ نے بھائی ایڈم اسمتھ میں. ناٹ انڈیولی برڈنسم ٹو ڈسکریج بزنس, اتنا زیادہ نہ ہو کہ بزنس ڈسکریج ہو جائے. یہ کبھی پڑھا آپ نے؟ کہاں پر بھیا؟ اکانومی آف کلیکشن میں یہی بات لکھی ہوئی تھی. اکانومی آف کلیکشن میں یہی بات لکھی ہوئی تھی. ناٹ انڈیولی برڈنسم ٹو ڈسکریج بزنس. سر اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس ڈسکریج ہو جائے. اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس ڈسکریج ہو جائے. یہ چار باتیں پڑھ لی تو اب آگیا کنسسٹنسی اینڈ کمپیٹیبلٹی ود اکنامک گولز. سر جی آپ کے ملک کا گول اور اوور آل اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا گول دے شوڈ بی ان لائن. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا ہے بہت ہو گیا, عوام بہت کھپ گئی ہے, اب ہم نے ان کو ریلیف دینا. اگلے دن ایف بی آر کا چیئرمین کہہ دیتا ہے کہ جی پیٹرول پہ ٹیکس 20 روپے بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے اور جو ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے دے آر ناٹ ان لائن. اور میری بات سمجھ آ رہی؟ سر جی جو آپ کے ملک کے گول ہیں اور جو آپ کے ٹیکس کے قانون ہیں دے شوڈ بی کنسسٹنٹ ان لائن. سر جی ٹیکس لاز شوڈ بی کنسسٹنٹ ود دا اکنامک گولز. آپ کے ٹیکس کے قانون اکنامک گولز کے مطابق ہونے چاہیے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس بار ڈیم بنانا ہے, ملک کو پیسے کی ضرورت ہے, تو ٹیکس کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جا سکے اور ڈیم بنایا جا سکے. ایسا نہ ہو ملک کی اوور آل اکانومک گول کوئی اور ہے اور ٹیکس کا گول جو ہے ٹیکس کے گولز ان لائن ود اکنامک گولز نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرنسپلز آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم, پلیز جلدی سے اس کو کور کر لیجیے. دوسرے پوائنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے تو بھائی جان ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہونے چاہیے وہ تعداد میں بھی اتنے ہونے چاہیے کہ کام کر سکیں اور مطلب قابلیت میں بھی ایسے ہونے چاہیے. سر جی اگر مثال کے طور پہ ایس بی آئی میں 5000 بچہ پڑھتا ہے تو بھائی ہم یہاں پر 15 ٹیچر رکھ لیں لیکن 11-12 ٹیچرز کو سی اے کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بھائی تعداد اہم نہیں ہے, قابلیت بھی اہم ہے. تعداد بھی پوری ہو اور قابلیت بھی پوری ہو.
سر جی دیکھیے آپ جیز کے ہیلتھ سینٹر میں جاتے ہیں، وہ لوگ کتنے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی گل آنا، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بھائی اتنے لوگ ہونے چاہیے تعداد میں بھی اور قابلیت میں بھی کہ وہ پراپرلی اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور انفورس کر سکیں ٹیکس کے قوانین کو۔ جی سر۔ سر جی یہ سوال اچھا بھائی نے پوچھا ہے، اکثر یہ اسٹوڈنٹ یہ سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیکس لا شوڈ بی ان لائن ود دا اکنامک گولز اور پروگرام۔ جو اکنامک گول یا پروگرامز آف دا گورنمنٹ ہیں جن کا تعلق بنیادی سہولیات عوام کو دینے سے متعلق ہے، سر میس کا مطلب ہوتا ہے عوام، وہ سارے پروجیکٹس اور پروگرام جس سے عوام کو سہولت مل رہی ہے، ٹیکس کا قانون اس پروجیکٹ اور پروگرام کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ جی سر جی۔ پرنسپلز آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم۔ چلو آگے سر جی۔ ایک چھوٹی سی ڈسکشن ابھی کروں گا، باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کو کل کراؤں گا۔ ہسٹری آف ٹیکسیشن ان پاکستان، پاکستان میں ٹیکس کی کیسے ٹیکس آیا، نافذ ہوا؟ سر جی مغلیہ دور میں شروع میں یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد جب گورا آ گیا یہاں پر اور 1857 میں مسلمانوں نے اور انڈو پاک کے لوگوں نے، ہندوؤں نے مل کے ایک جنگ آزادی کا سین شروع کیا، اس وقت پہلی بار جو گورنمنٹ ہے یہاں کی ان کو کافی زیادہ پیسہ لگا کر اس کو روکنا پڑا۔ وہ جب ان کا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا 1860 میں، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک نیا ٹیکس بناتے ہیں، تو 1860 میں انہوں نے پہلی بار ٹیکس کا قانون بنایا جو 1865 میں ریپیل ہو گیا، یعنی منسوخ ہو گیا۔ 1860 میں قانون بنایا، 1865 میں منسوخ ہو گیا۔ 1886 میں کیا ہوا؟ دوبارہ قانون بنایا گیا۔ The Income Tax Act of 1886 was a general income tax۔ یہ والا قانون صرف ٹیکس کا قانون صرف ٹریڈرز پر لاگو ہوتا تھا اور مخصوص صوبوں پر لگتا تھا۔ 1865 والا قانون تو 1860 والا قانون تو 65 میں فلاپ ہو گیا۔ 1886 میں قانون بنایا جو اس سے بہتر تھا، اور یہ صرف کس کے لیے تھا؟ تاجروں کے لیے تھا، یعنی اس وقت نوکری کرنے والوں پہ ٹیکس نہیں لگتا تھا، اس وقت مینوفیکچرر پہ ٹیکس نہیں لگتا تھا، صرف ٹریڈر پہ ٹیکس لگتا تھا۔ 1914 سے 1918 میں ورلڈ وار 1 آ گئی، یہ والا قانون چلتا رہا۔ 1917 میں وہ جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ چل رہی تھی، تو گورنمنٹ نے کہا 50,000 سے اوپر جن کی انکم ہے اس پہ ٹیکس لگے گا، یا کمپنیز کے جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس ہیں ان پہ ٹیکس لگے گا۔ دو چیزوں میں یار 1917 کا 50,000، آج کا کم سے کم 5 کروڑ اینولی، یہ ساری گیم اینول ہوتی ہے، ٹیکس کا سارا نظام اینول ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس کی بات کروں خاص طور پر، جو سیلز ٹیکس ہے وہ منتھلی ہوتا ہے۔ انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ کیا ہے سر؟ یہ ریٹینڈ ارننگ۔ تو 50,000 سے زیادہ کی انکم والے یا کمپنی کے کیس میں جن کی ریٹینڈ ارننگز تھی ان پر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا، جس کو سپر ٹیکس کہا گیا تھا۔ 1918 میں پھر جنگ کی وجہ سے ترمیم کی گئی،
1920 میں 1917 کے قانون میں ترمیم ہوئی، لیکن 1922 میں ایک بڑا اچھا قانون بنا جو 1886 والا قانون پلس 1917 والا قانون پلس 1918 والا قانون پلس 1920 والا قانون، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بہت اچھا قانون بنایا جو 1922 کا قانون تھا۔ یہ اتنا اچھا قانون تھا کہ یہ چلتا رہا 1947 میں جا کر 1947 میں جا کر کیا ہوا، پاکستان آزاد ہوا، اور انہوں نے آزاد ہو کر سب سے پہلے کیا کیا، اسی قانون کو چھاپا مار لیا، کاپی کر لیا اور اپنے پاکستان میں رائج کر دیا، اپلائی کر دیا۔ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں پہلا پاکستان نے ٹیکس کا قانون بنایا جو کہ 1 جولائی 1979 کو نافذ ہوا، اپلائی ہوا، امپلیمنٹ ہوا۔ پھر جناب 23 سال تک یہ چلتا رہا، اور پرویز مشرف کے دور میں 2001 میں پھر ایک نیا قانون بنا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، جو آج تک چل رہا ہے، جو آج تک چل رہا ہے۔ سر جی یہ 2023 لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، آج تک چل رہا ہے۔ سر جی پوائنٹ پک کر گئے ہیں؟ یہ سر سٹوری تھی ہسٹری آف ٹیکسیشن ان پاکستان کی، ذرا جلدی سے ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے، 2 منٹ آپ کے پاس۔ ماڈیفکیشن اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے، یہ اب دیکھیے آواز کلیئر ہے، ایک بات بتاتا چلوں، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ قانون تو 2001 سے سیم چل رہا ہے، تو پھر آپ کا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ سر ہم نے تو یہی سنا ہے ٹیکس میں ہر بار چینج آ جاتی ہے، وہ چینج کیا آتی ہے اور کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بھائی جان قانون وہی ہوتا ہے جو نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے نا، اس کی بیس پر جو فائنینس ایکٹ بنتا ہے، اس فائنینس ایکٹ کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں امینڈمنٹس اور ترامیم کر دی جاتی ہے۔ ضروری ترامیم کرنے پر، ضروری ترامیم جو ہیں، جو ماڈیفکیشن ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، وہ کر دی جاتی ہیں۔ یہ اصل تھیم ہے۔ سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چینجز ہیں وہ فائنینس ایکٹ کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ لو سر، یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، پاس پیپرز، پریکٹس کوشچن کرا کے آؤں گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ اس کو جتنا آج تک پڑھایا اس کو ایسے تیار کر کے ہیں کہ جیسے کل ٹیسٹ ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کل آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا ود ان دا کلاس، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا یہ والا ٹیسٹ آپ کریں گے، اس کے بعد سیٹرڈے والے دن تو پراپر ٹیسٹ ہوگا ہی، لیکن اس سے پہلے ابھی بھی ٹیسٹ ہوگا۔ لے سر آج کے لیے اتنا ہی تھا، تھینک یو جی۔